تو چاند پہ لے کے جائیں گے جب تو پھر دیکھیں گے وہاں ہو سکتا ہے 85 میں گزارا ہو جائے ہمارا, لیکن یہاں پہ تو مشکل یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. لیڈرشپ کے بلنڈرز کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کیسے, بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو, انہوں نے غلط بات کر دی ہے ڈیفینڈ کریں گے, خواہ وہ عمران صاحب کریں ان کے پارٹی کے لوگ آ جائیں گے, میاں نواز شریف صاحب اور ان کی شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ اور ان کی گورنمنٹ کرے ان کی پارٹی کے لوگ آ جائیں گے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کرے ان کی پارٹی کے لوگ آ جائیں گے. غلط جس دن آپ کی اپنی پارٹی نے یا جس دن ہر انسان نے جس پارٹی سے وہ وابستہ ہے اس کا گریبان پکڑنا شروع کر دیا نا, اس سے سوال کرنا شروع کر دیا نا, اس دن آئے گی اصل تبدیلی یہاں پہ, اور وہ ہوگا شعور. اپنی پارٹی کو اچھا اور دوسرے کی پارٹی کو برا کہنا کوئی شعور نہیں, میں تو اسے نہیں شعور سمجھتا. یہ تو ایک ٹریڈیشنل بات ہے, ہر کوئی کرتا ہے, بڑے دھڑلے سے کرتا ہے. یہ ہے بنیادی فیکٹر. مسئلہ یہ ہے, یہ ہماری پولیٹیکل تربیت ہے ساری جماعتوں کی اکراس دا پارٹی. اپنے جو پیر ہے نا ان کے لیڈرشپ جن کو کہتے ہیں, اس کے گوبر کو بھی حلوہ ثابت کرتے ہیں. اچھا, یہ تمام پارٹیوں کا یہی وتیرہ ہے, پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے, مسلم لیگ نون کا بھی یہی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے لیا کے کسی آگے نمائندے کا انٹرویو کرنا تھا تو کسی اور کا بھی کر سکتے تھے جو باقاعدہ طور پر وہاں سے جیت کر آئے ہیں. سمیہ عطا شاہانی صاحبہ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا, ہم باقیوں کا بھی کرتے ہیں. کرنل شعیب صاحب ہیں وہاں سے, پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ, اور ہماری اسمبلی میں ان سے انٹریکشن رہتی ہے اور وہ بولتے بھی ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. اور سمیہ عطا شاہانی صاحبہ کا انٹرویو کیوں نہ کیا جائے, وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, وہ ان کی جماعت کی اونرشپ پہ اسمبلی میں ہیں اور لیا سے بلانگ کرتی ہیں. میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں, ایک پرانا واسطہ بھی ہے. تو کیوں ان کا انٹرویو نہ کیا جاتا؟ میں تو دوبارہ بھی موقع ملے گا تو ضرور کروں. اچھا, آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے تھے, اچھے ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہیں آپ نے سوال بھی بڑے سخت کیے. اچھا, کوئی سخت سوال نہیں ہے. سخت سوال اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے سخت سوال ہوتے ہیں وہ تو کوئی ایسا سوال نہیں تھا, جنرل سوال تھے اور ایک عام عوام کا, عام آدمی کا سوال ہے, اور وہ پوچھا جائے گا نا. جو اقتدار میں ہوگا اس سے سوال پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جانا چاہیے. اس بیس پہ صحافیوں کو ہمیشہ ہی تعلقات کی قربانی دینا پڑتی ہے, اور اس بیس پہ بہت سارے قریبی لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. جب وہ اقتدار میں جاتے ہیں آپ ان سے کویسچن کرتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں, آپ بتا رہے ہیں آپ کا تعلق بھی لیا سے ہے, لیا میں 8500 میں کسی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ لیا کوئی پاکستان سے باہر تھوڑی ہے. پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ یہاں نہیں ہو سکتا, وہاں نہیں ہو سکتا, پاکستان کے کسی کونے میں نہیں ہو سکتا. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر غربت کی جو شرح ہے وہ تقریباً 29% ہے, اور غربت کی انہوں نے خط غربت کی لکیر پتہ کہاں کھینچی ہے کہ جو فی کس بندہ 8500 کما رہا ہے نا وہ غریب نہیں ہے. جو 8600 کما رہا ہے ان کو تو یہ غریب نہیں, امیر شمار کرتے ہیں. اور ان کے اپنے 8500 والے فارمولے کے تحت بھی 29% آف یور پاپولیشن, مطلب پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا 29% ابھی بھی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ سوال کیسے نہیں بنتا تھا؟ اور سوال بڑا سادہ, بڑا سمپل, بڑا ٹو دی پوائنٹ تھا. کیا آپ کا 8500 میں گزارا ہوتا ہے؟ انہوں نے جو پوچھا 8500, میں نے کہا جی 8500, 8500 ایسے بتایا جا سکتا تھا نا. اب میں نوٹ نکال کے گن کے سامنے رکھ دیتا کہ یہ دیکھیں یہ ہے 8500, اتنے میں گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب انہوں نے ساتھ ہی, ان کو سمجھ نہیں تھی تو انہوں نے کیسے کہہ دیا جی نہیں میرا گزارا نہیں ہو سکتا. سمجھ تھی نا. پھر ساتھ ہی میں نے پوچھا تھا کہ بتائیں اور کس کا گزارا ہو سکتا ہے, پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا. انہوں نے خود کہا, انہوں نے اگر انہیں لگتا تھا کہ 8500 میں کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا تو وہ بتاتی کہ بھائی میرا بھی نہیں ہو سکتا اور کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے واضح کہا کہ میرا تو نہیں ہو سکتا, لیکن کسی اور میں انہوں نے کتنی مثالیں دے دی کہ میرا فلاں میں جانتی ہوں وہ 8500 میں گزارا کرتے ہیں, میرا فلاں میں جانتی ہوں میں 85. پھر میں نے کہا کہ پورا مہینہ؟ انہوں نے کہا جی پورا مہینہ. میں نے کہا کیسے؟ اب اتنی ساری جو باتیں پوچھی جا رہی ہیں یہ کیوں پوچھی جا رہی ہیں؟ آپ کو چیک کرنے کے لیے پوچھی جا رہی ہے نا کہ کیا آپ واقعی ہوش و حواس میں جواب دے رہے ہیں, کیا آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ درست بات کر رہے ہیں, اور وہ قائم رہی اپنی بات پہ. پھر میں نے ایون کہ ان سے یہ بھی کہا کہ آپ ایک خود خاتون ہیں,
آپ ذرا مجھے اپنے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائے نا, اپنے کا نہیں بنا سکتی تو کسی کا جو بن رہا ہے وہ بتائیں. ان کا جی دیکھیں انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی میرے جاننے والوں نے, اور انہوں نے لگا لیا سولر. اب سولر لگانے سے بجلی کا بل نہیں آیا, چلو مان لیا جی, آگے. میں نے کہا آگے. انہوں نے کہا اب وہ نا منڈی جاتے ہیں اور پورے ہفتے کا انہوں نے سبزی ہی نہیں, سبزی اور فروٹ پورے ہفتے کی وہ لے آتے ہیں. میں نے کہا سبزی اور فروٹ پورے ہفتے کی کتنے کی آتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2000. میں نے کہا 2000 پر ویک, اگرچہ ایسا نہیں ہے, نہیں ملتی بھائی, 2-3 کلو آم لو. اچھا کیا 2000 میں نے کہا چلے مان لیا آپ کی بات کہ 2000 میں وہ پورے ویک کی سبزی اور فروٹ لے آتے ہیں. پورے مہینے میں ویک ہوتے ہیں 4, 8000 روپے کی تو سبزی اور آ گیا اس کا جو ہے نا فروٹ. 500 روپے ہم بچا ہے, 500 روپے میں وہ مرچیں لائے گا, ہرا دھنیا لائے گا, وہ مسالے لائے گا, وہ گھی لائے گا. 600 روپے کلو تو گھی ہے, تو ایک مہینے میں 1 کلو تو نہیں لگتا. وہ باقی آگ کہاں سے جلائے گا, وہ اپنی بائک میں یا دوسری چیزوں میں پیٹرول کہاں سے ڈالے گا, وہ دودھ کہاں سے لائے گا, جو بنیادی ضرورت ہے نا. اچھا وہ اس کے علاوہ اپنے بچوں کا کیسے پورا کرے گا نظام, ان کو جیب خرچ کہاں سے دے گا بھائی, ٹافیاں کہاں سے ان کو لے کے دے گا, ان کی فیس کہاں سے بھرے گا, اور تن پہ پہننے کے لیے لباس کہاں سے لائے گا. اب یہ ساری باتیں ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے کہ 8500 میں گزارا نہیں ہو سکتا. ان کی گورنمنٹ نے ایک بلنڈر کیا ہے, اب اس بلنڈر کو اگر کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے سمجھتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر کریں, پھر آن کریں. پھر جب تنقید آئی ہے آپ کے پورے علاقے کی طرف سے, آپ نے میرے پہ بلیم ڈال دیا, چلے پھر بھی کوئی بات نہیں, اگر میرا قصور نکال دیا ہے, بہن ہے, بہنوں کو میں تو اس پہ نکال دیں یار, کوئی بات میں تو پھر اس پہ یہی کہوں گا نا, وہ کیا عمران خان کہتا تھا ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے, دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. نہیں اچھا پڑھے لکھوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے یہ ہماری پولیٹیکل تربیت ہے ساری جماعتوں کی اکراس دا پارٹی. اپنے جو پیر ہے نا ان کے لیڈرشپ جن کو کہتے ہیں, اس کے گوبر کو بھی حلوہ ثابت کرتے ہیں. اچھا یہ تمام پارٹیوں کا یہی وتیرہ ہے, پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے, مسلم لیگ نون کا بھی یہی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے. لیڈرشپ کے بلنڈرز کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کیسے, بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے غلط بات کر دی ہے, ڈیفینڈ کریں گے, خواہ وہ عمران صاحب کریں, ان کے پارٹی کے لوگ آ جائیں گے, میاں نواز شریف صاحب اور ان کی, شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ اور ان کی گورنمنٹ کرے, ان کی پارٹی کے لوگ آ جائیں گے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کرے, ان کی پارٹی کے لوگ آ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے اگر کوئی ایسی بات ہوتی, انسان ہے نا, ہاں بالکل ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کے لوگ آ جائیں گے. اسی طرح باقی سارے. یار یہ ایسا نہیں ہوتا, انسان ہوتا ہے. غلط جس دن آپ کی اپنی پارٹی نے, یا جس دن ہر انسان نے جس پارٹی سے وہ وابستہ ہے اس کا گریبان پکڑنا شروع کر دیا نا, اس سے سوال کرنا شروع کر دیا نا, اس دن آئے گی اصل تبدیلی یہاں پہ, اور وہ ہوگا شعور. اپنی پارٹی کو اچھا اور دوسرے کی پارٹی کو برا کہنا کوئی شعور نہیں. میں تو اسے نہیں شعور سمجھتا, یہ تو ایک ٹریڈیشنل بات ہے, ہر کوئی کرتا ہے, بڑے دھڑلے سے کرتا ہے. یہ ہے بنیادی فیکٹر. اچھا سمیع عطا شاہانی صاحبہ نے وضاحتی بیان میں پھر آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ رحیل معاویہ نے, میرے صحافی بھائی جو ہیں, انہوں نے جوڑ توڑ کے میری ویڈیو لگائی ہے. اس سے کیا کہیں؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میری بہن ہے اور میں ان کرتا ہوں, میرے ساتھ ان کا آج بھی احترام ہے اور رہے گا. لیکن یہاں پہ جو میرے اوپر وہ الزام لگا رہی ہیں یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. پورے کا پورا وہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہے, لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں, جا کے سن لیجئے. کویسچنز کی پوری ترتیب ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ پہلے کویسچن یہ تھا, پہلے ان کے چائلڈہڈ سے ہم شروع ہوئے ہیں, ان کا بچپن ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کہاں سے پڑھا ہے, کیسے شوق آیا ہے, مسلم لیگ نون میں کب سے آئی. انہوں نے بتایا کہ میں بچپن سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوں, مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, ہماری فیملی میں مسلم لیگ نون کی جو ہے نا نظریاتی سوچ موجود تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ٹیچر بھی تھی, آپ کو پتا ہے وہ ٹیچر بھی تھی, اور جب یہ اسمبلی میں آئی تھی میں نے ان کے ساتھ تب بھی سٹوری کی تھی کہ ٹیچنگ چھوڑ کے یہ جو ہے نا وہ اسمبلی میں آئی. اس کے علاوہ انہوں نے پھر سارا ایک سفر بتایا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگی کیسے آئی, سارا موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لیا میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا, آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ نے جو جہاز خریدا ہے 11 ارب روپے والا. اب میں اور آپ تو نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ بنی تھی. اب سمیہ صاحبہ بتاتی ہیں, میرے پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیا میں سی ایم صاحبہ جہاز لینے سے چند ہفتے پہلے آئی تھی. انہوں نے بچوں کے اندر وہ لیپ ٹاپس تقسیم کیے تھے اور سارا وہ معاملہ کیا تھا. آپ لیا سے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کیا ہوا تھا وہاں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب سی ایم صاحبہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جانے لگی نا تو ان کے ہیلی کاپٹر نے پرواز نہیں کی,
اور یہ بہت سیریس اڑان قسم نہیں کا بڑھی۔ اڑان نہیں بڑھی, یہ بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے. خدا نہ خواستہ حادثہ پیش آ سکتا تھا, اور اگر ان کے ہیلی کاپٹر میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا تو یہ انہوں نے بتایا, اور وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ وہاں کے لیا کے لوگوں سے چیک کر لیں, وہ مریم نواز صاحبہ کا ہیلی کاپٹر 2 روز وہاں کھڑا رہا ہے خراب, تو کہتی کہ اب اتنا خراب ہیلی کاپٹر تھا, نیا جہاز تو لینا پڑنا تھا. یہ ان کی تعویل ہے. تو یہ سارا واقعہ بھی اس میں موجود ہے. وہ تو سی ایم پہ ہم سوال کریں گے نا, لیکن انہوں نے تو وہاں کا ایک واقعہ بتایا ہے. اس میں اب ہم ان سے کیا, تو یہ وہ ریزنز ہیں, یہ سارا وہ معاملہ ہے. اگر وہ میرے پہ الزام لگا رہی ہے تو کوئی بات نہیں, میں پھر بھی کہتا ہوں ہم مروت والے لوگ ہیں, ہم وزادار لوگ ہیں, جس کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ ایک احترام کا رشتہ رکھتے ہیں. لیکن راہیل بھائی جب یہ آئی تھی نا, یقین کریں مجھے دلی طور پہ خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے لیا سے ایک خواتین یعنی خاتون ایم پی اے بنی ہے. تو لیکن جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں نا تو وہ ساری خوشی مر گئی ہے. اچھا, میں ابھی بھی ان کے حوالے سے میں بہت پازیٹیو ہوں. دیکھیں, گراس روٹ لیول سے ہیں, ان کا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے, ان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے, اور میں اس حوالے سے انہیں پہلے بھی سپورٹ کرتا تھا, ایون کہ ان کو پارٹی ٹکٹ ملنے سے پہلے بھی, جب وہ مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل ورکر تھی تب بھی, اور ان کو ٹکٹ ملنے پہ میں تو کم از کم مطمئن ہوں کہ یار گراس روٹ لیول کے ورکرز کو بھی پارٹیوں کو ٹکٹ دینے چاہیے اور اسمبلی میں پہنچانا چاہیے. تو ایک مڈل کلاس فیملی سے وہ اسمبلی میں پہنچی ہے, مجھے خوشی ہے اس بات کی, میں ان سے کوئی مایوس نہیں ہوں. اس کی بڑی وجہ ہے ان کے ذمے آپ کے کانسٹیٹیوشن نے کوئی حلقہ ہی نہیں رکھا. ان کو تو مخصوص نشست پہ خواتین کی نمائندگی کا موقع ملا ہے نا. اب ان کے ذمے اگر اصولی طور پہ ہم دیکھیں تو خواتین کی نمائندگی ہے, جو آپ کے کانسٹیٹیوشن نے خواتین کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے دی ہے. اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ تو یہ ہے. بالکل. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, بات ہو جاتی ہے. پارٹی آپ کی نے غلط بات کی ہے, آپ کی پارٹی نے غلط تناسب مقرر کر دیا ہے 8500 والا, جس میں کسی کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ نے کہا جی کہ 85 سے کم جو کمائے گا وہ خطے غربت سے نیچے ہے, جو 85 سے اوپر کما رہا ہے وہ خطے غربت میں آتے ہی نہیں ہے. آپ کی پارٹی نے غلط کیا نا, اور پھر فیڈرل میں بیٹھے کیا ہے, آپ کے وزیر خزانہ نے غلط کیا. اب لازمی تو نہیں کہ آپ نے ہر چیز کا برڈن اپنے سر پہ ڈالنا ہے. کہیں بھائی کہ غلط ہے, نہیں ہوتا 8500 میں گزارا, بات ختم ہے. اس میں کیا ہے, سیدھی بات کرنی چاہیے, آن کرنا چاہیے. آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں, آپ کی پبلک یا اقتدار. اقتدار عزیز ہے تو پبلک کو پھینک دو پیچھے, جیسے پھینک دیتے ہیں لوگ اقتدار میں آ کے. آپ کی پارٹی نے بھی پھینکا ہوا ہے. اگر نہیں لوگ عزیز ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. بھائی پوچھو نا جا کے لوگوں سے کہ 8500 میں گزارا ہوتا ہے, 99.99% لوگ کہیں گے نہیں ہوتا گزارا, اور جو 0.1% کہیں گے نا ہوتا ہے, انہوں نے کبھی 8500 دیکھا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے خرچے پتہ نہیں کون اٹھاتا ہوگا. بالکل. یا ان کو چکر ہی نہیں ہوگا کہ ان کے آ کتنے رہے ہیں اور جا کتنے رہے ہیں. وہ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہوں گے. ادروائز بھائی زمین پہ رہنے والوں کا تو گزارا نہیں ہوتا. چاند پہ رہنے کا کوئی بندوبست کر لیں, اور وہ میرا خیال ہے حسن اقبال صاحب ویژن دیتے ہوتے ہیں 245 20-20-45 والا, پہلے کوئی دیا پھر کوئی دیا پھر کوئی دیا. اب میرا خیال ہے کوئی 2035 والا دیا ہوا ہے یا 45 والا دیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ہمیں چاند پہ لے کے جانا ہے, تو چاند پہ لے کے جائیں گے جب تو پھر دیکھیں گے. وہاں ہو سکتا ہے 85 میں گزارا ہو جائے ہمارا, لیکن یہاں پہ تو مشکل یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. جی راہیل بھائی, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات کی اس حوالے سے, کیونکہ لیا کی عوام جو چاہتی ہے, کیونکہ میں بھی بیسیکلی لیا کا ہوں, تو ہمارا بڑا دل دکھ ہے, ہماری پوری عوام کا دل دکھ ہے. تو میں نے نہیں, آپ لوگوں کو تو مبارک ہو, سوشل میڈیا پہ پورا 1.5-2 ہفتہ لوگ لیا اسکرول کر کے ڈھونڈ رہے تھے